بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم شاہ مشرف فاروقی کے آج اس سلسلے میں جو میں کالم آپ کو سنا رہا ہوں اس کا عنوان ہے کھا گئے مسلم حکومتوں کو یہ کالم 2 نومبر 1997 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ کھا گئے مسلم حکومتوں کو یہ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اب ایک بار پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اس کی تفصیل جاننے سے پہلے آئیے تاریخی کتابوں کی چند سطروں کا مطالعہ کریں۔ بنو عباس کے زوال کے بعد 13ویں صدی عیسوی میں بغداد کی مسلم حکومتوں پر ترکوں کا قبضہ ہو گیا اور پھر ان مقبوضات کی وسعت بڑھتی گئی۔ 14ویں صدی عیسوی تک ایشیا میں وہ تمام علاقے جو اب شام، فلسطین، سعودی عرب، لبنان، عراق، امارات کے بڑے حصے پر مشتمل ہیں، اور افریقہ میں مصر، لیبیا، مراکش، اور یورپ میں یونان، بلغاریہ، آسٹریا، ہنگری، سربیا، سب کے سب ترکوں کے قبضے میں تھے، اور 13ویں صدی عیسوی کے اواخر تک اس پورے علاقے پہ آل عثمان کی حکومت قائم تھی۔ اس خاندان کا پہلا حکمران یوں تو ارطغرل کو کہا جاتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں مملکت کی بنیادیں اس کے بیٹے عثمان غنی نے 1299 میں ڈالی۔ اگرچہ ابتدا میں یہ حکومت کمزور تھی، لیکن 14ویں صدی میں مراد اول کے آنے کے بعد یہ حکومت بہت مضبوط ہو گئی۔ 16ویں صدی عیسوی تک عثمانی سلطنت پورے آب و تاب کے ساتھ چلتی رہی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں مغل بادشاہ اکبر سربراہ حکومت تھا۔ مغل بھی نسلاً ترک ہی تھے۔ شریعت کی روح سے کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی، لیکن مسلمان مرد مسلمان عورتوں کے علاوہ یہودی اور عیسائی عورتوں سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ تاہم خلافت راشدہ کے دور میں جب مسلمانوں نے عراق کو فتح کیا اور کوفہ اور بغداد میں امراء نے فوج کے اندر یہودیوں اور عیسائی عورتوں سے شادی کا سلسلہ شروع کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوربین نگاہوں نے ان شادیوں کے سیاسی اور ثقافتی مضمرات اور خطرات کو بھانپ لیا، اور ایسی شادیوں کو انہوں نے ممنوع قرار دے دیا۔ لوگوں کے اعتراض کے باوجود بھی انہوں نے اپنا حکم واپس نہ لیا۔ اس وقت تو اس معاملے پر قابو پا لیا گیا تھا، لیکن 700-800 سال گزرنے کے بعد جب ترکی کے آل عثمان اور ہندوستان کے مغل ایک بہت بڑے قطعے زمین پر قابض تھے، تو ترکی میں یورپی اور ہندوستان میں ہندو عورتیں مسلمان فرمانرواؤں کے حرم میں داخل ہونے لگیں۔ بہرحال ایسے رشتے ہندوستان میں اس کثرت سے قائم نہیں تھے جتنے ترکی میں ہوئے، جس کی ایک وجہ شرعی اجازت یا ممانعت تھی۔ ہندوستان کے معاملے میں ہم آپ سے میر محفوظ علی بدایونی مرحوم کا ایک دلچسپ مضمون پڑھنے کی سفارش کریں گے۔ یہ صاحب مولانا محمد علی جوہر کے ہم جماعت اور ان کے دوست اور ان کے اخبار ہمدرد میں نائب مدیر کے طور پر کام کرتے تھے، اور حاجی بمبوک کے نام سے وہ ہمدرد میں مزاحیہ کالم بھی لکھتے تھے۔ ان کے مزاحیہ مضامین کا مجموعہ طنزیات و مضحکات کے نام سے انجمن ترقی اردو کراچی سے شائع ہوا۔ ان کے ایک مضمون کا لب لباب کچھ یوں ہے کہ ایک سیر دودھ میں اگر ایک سیر پانی ملا دیا جائے تو آدھا دودھ آدھا پانی ہو جائے گا۔ اب اس 2 سیر مائع میں اگر سیر پانی اور ملا دیا جائے تو دودھ کے مقابلے میں پانی کی نسبت 3 اور 1 کی ہو جائے گی۔ اس طرح جتنا پانی ملاتے جائیں گے دودھ کی نسبت اتنی ہی گھٹتی چلی جائے گی، اور آخر میں دودھ برائے نام ہی رہ جائے گا، کیونکہ سب کچھ پانی ہی پانی ہوگا۔ اس مثال کے مطابق ایک مغل بادشاہ مسلمان تھا، اس کی حیثیت 1 روپے کی تھی،
اس نے ایک ہندو عورت گھر میں رکھ لی، غیر مسلم اور غیر اہل کتاب سے شادی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس جوڑے سے جو اولاد ہوئی وہ 98 مسلمان اور 98 ہندو ہو گئی۔ پھر بادشاہ ہونے کے بعد اس کے لڑکے نے بھی ایک ہندو عورت سے رشتہ قائم کر لیا۔ اب ان کی اولاد میں ہندویت کا تناسب اس طرح بڑھا کہ 12 آنے ہندو اور 1 54 مسلمان رہ گئے، حتیٰ کہ بہادر شاہ ظفر کے آتے آتے مغل بادشاہ سب کچھ رہ گئے، خون کے اعتبار سے مسلمان نہ رہے۔ اس غیر شرعی تعلق کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان بادشاہوں نے نہ صرف یہ کہ تبلیغ دین نہ کی بلکہ اس میں مزاحمت کی، حتیٰ کہ ہندوستان کے پسماندہ چھوت جو ذرا سی کوشش سے مسلمان ہو سکتے تھے انہیں بھی برہمنوں اور راجپوتوں کی طرح مسلمانوں نے دبا کر رکھا۔ آج کروڑوں کی تعداد میں وہ سب ہندو ہیں۔ ہندوستان کے حکمرانوں نے جو کام یعنی غیر مسلموں سے بیاہ چھوٹے پیمانے پر کیا، ترکی کے مسلمان امراء نے کچھ زیادہ ہی بڑے پیمانے پر کیا۔ ان کی قلمرو میں یورپ کے بہت سے ممالک مثلاً یونان، یوگوسلاویہ، بلغاریہ وغیرہ شامل تھے، جہاں عیسائی اور یہودی عورتیں کثرت تعداد میں موجود تھیں، جن سے شرعاً مسلمان مردوں کی شادی جائز تھی۔ لہٰذا انہوں نے اس ایجاد سے خوب فائدہ اٹھایا اور تقریباً ہر امیر کے حرم میں یہ غیر مسلم عورتیں شامل ہو گئیں، جس کی بھگتان مسلمانوں نے آگے چل کے بھگتی۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ 19ویں صدی سے ترکی حکومت کا زوال شروع ہو گیا۔ پہلے یونان الگ ہوا، پھر برطانیہ اور فرانس کی کوششوں کے تحت اس بات کا اختیار مل گیا کہ وہ چاہیں تو کیپٹولیشن سے ترکی کے مقبوضہ یورپی ملکوں کے غیر مسلم باشندوں کو مراعات خصوصیہ کے تحت ترکی کے قوانین کے تحت رہیں، اور چاہیں تو فرانس، برطانیہ یا روس کے قانون کے تحت۔ گویا زمین اللہ کی، سلطنت ترکی کی، قانون برطانیہ کا۔ آخر 20ویں صدی کی ابتدا میں جنگ بلقان ہوئی، جس میں ترکی کی اعانت کے لیے ہندوستانی مسلمانوں نے مالی اعانت کے علاوہ ڈاکٹر مختار احمد انصاری مرحوم کی قیادت میں طبی مشن بھیجا، جس میں چودھری خلیق الزماں، شعیب قریشی، عبد الرحمن صدیقی، ابتدا عبد الرحمن سندھی وغیرہ بحیثیت کارکن شامل تھے۔ ترکوں اور یونانیوں کے درمیان جنگ سالونیکا جنگ بلقان کے سلسلے میں مشہور یونانی شہر سالونیکا میں ہو رہی تھی۔ ترک کمزور پڑ رہے تھے، چونکہ ان کے حرم میں بہت سی عیسائی عورتیں موجود تھیں، لہٰذا اس صورتحال کا لفظی فائدہ اٹھاتے ہوئے مشہور مزاحیہ شاعر جناب اکبر الہ آبادی نے کہا، یورپ کی لیڈیاں بھی ترکی حرم میں آئیں، ملحوظ رکھے دنیا اس رشتہ باہم کو، ترکوں سے جا کے کہہ دو یونانیوں سے کہہ دیں، سالو نکالو ہم کو۔ جس وقت اکبر نے یہ قطعہ کہا تھا وہاں اردو کے ایک اور ادیب عالم مولانا عبد الماجد دریا آبادی بھی موجود تھے۔ ان کی روایت یہ ہے کہ حضرت اکبر نے جب یہ قطعہ سنایا تو کہا کہ کسی کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ آخری مصرع میں میں نے کوئی فحش یا گالی کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ ابتدائی اشعار میں یہ بتا کر کہ مسلمانوں سے یورپیوں کی شادی کر رکھی تھی، میں نے سالے کے لفظ کو بطور رشتہ استعمال کرنے کا جواز پیدا کر دیا، اب یہ لفظ گالی نہیں رہا۔ بہرحال بدقسمتی سے مسلمانوں کو بھی ان سالوں کی کثرت کے باوجود بلکہ انہی کی کثرت کے باعث سالونیکا سے نکلے ہوئے انہیں 100 برس بھی نہیں گزرا تھا
کہ ایک اور جگہ مسلمانوں کے ساتھ پھر وہی صورتحال پیش آ رہی ہے، یعنی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ روزنامہ امت کراچی 26 اکتوبر کے مطابق مصر کی وادی سینا میں عورتوں کے ذریعے قبضہ کرنے کی ایک نئی اسرائیلی سازش کا انکشاف ہوا ہے، جس کے مطابق اسرائیل مصری نوجوانوں کو اسرائیلی خواتین سے نکاح پر ابھارتا ہے۔ جب وہ اسرائیلی لڑکیاں بچے جنم دیتی ہیں تو مصری قانون کے مطابق انہیں مصر کی شہریت مل جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایسی 1000 شادیاں عمل میں آ چکی ہیں۔ اس منصوبے کے تحت اسرائیلی عورتیں اپنے شوہروں کی املاک اور زمین اسرائیلی بچوں کے نام کرواتی ہیں۔ اگر بچے کے والد کے پاس زمین نہ ہو تو اسرائیلی بیوی زمین خریدنے کے لیے شوہر کو رقم مہیا کرتی ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کی رشن اپنے بچوں کے نام پہ کرواتی ہے۔ اس طرح اس بچے اور اس کی اسرائیلی ماں کو مصر کی شہریت مل جاتی ہے، جس کے بعد اسرائیلی ماں اس زمین کی وارث بن جاتی ہے۔ مصر کی وزارت داخلہ نے اس منصوبے کے انکشاف کے بعد ایسی اسرائیلی خواتین کو اس مستقل شہریت دینے سے انکار کر دیا، صرف عارضی طور پر ویزا دیا جا رہا ہے، جبکہ مصری شوہر اپنی اسرائیلی بیویوں کو مستقل شہریت دلانے کے لیے عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ مصر کی وزارت داخلہ پر مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ اپنا موقف تبدیل کرے۔ یہاں ایک باتیں خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ پہلی بات، زمین کے ذریعے ملک پر قبضہ کرنے کی۔ فلسطین میں اسرائیل کی موجودہ حکومت کے قیام میں ایک بڑا عنصر زمین کا بھی تھا، جو مسلمانوں کی ملکیت تھی، اور 1920 کے بعد انہوں نے فلسطین میں مقیم یہودیوں کے ہاتھ منہ مانگی قیمت پر زمینیں بیچ کر بیروت کے ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں گلچھرے اڑائے اور یہودی زمین پر قابض ہو گئے۔ اس وقت تو انہوں نے براہ راست زمین خرید کر قبضہ کی، اب وہی سالے بن کر زمین ہتھیانے کا پروگرام ہے۔ اس طرح مصر بھی ان کے قبضے میں آ جائے گا۔ دوسری بات، سالہ بننے کا یہ معاملہ بھی عجیب ہے۔ یہودیوں اور پارسیوں کے ہاں اولاد کا نسب ماں سے چلتا ہے، یعنی کوئی مرد کسی غیر پارسی عورت سے شادی کر لے تو اس کی اولاد کو پارسی قبول نہیں کرے گی، اور اگر کوئی پارسی عورت کسی غیر پارسی مرد سے شادی کر لے تو پارسی برادری ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو نہ صرف یہ کہ پارسی کے طور پر تسلیم کرتی ہے، بلکہ اگر وہ کسی دوسرے مذہب کا بھی ہو تو اسے پارسی مذہب پہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں قائد اعظم اور اندرا گاندھی کی مثالیں موجود ہیں۔ قائد اعظم نے ایک پارسی خاتون سے شادی کی، حالانکہ وہ مسلمان بھی ہو گئی، ان کے وطن سے پیدا ہونے والی لڑکی کو موقع ملتے ہی انہوں نے پارسی بنا لیا، اور اب وہ خود بھی ایک پارسی کی بیوی ہے۔ اس کے برعکس پنڈت جواہر لال نہرو کی بیٹی اندرا نے فیروز گاندھی نامی ایک پارسی مرد سے شادی کی، لیکن اس جوڑے کی ساری اولاد ہندو ہی رہی۔ اگر ان میں سے کوئی چاہتا بھی تو وہ پارسی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی اصول یہودیوں کا بھی ہے، یعنی بنی اسرائیل کی عورت کی اولاد سے ہی یہودی ہو سکتی ہے، خواہ اس کا باپ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو۔ اس کے برعکس بنی اسرائیل مرد کی وہ اولاد یہودی نہیں ہو سکتی جو بنی اسرائیل کے عورت کے وطن سے پیدا ہوئی ہو۔ گویا یہودی اپنی بیٹیاں اور بہنیں غیر یہودیوں خصوصاً مصری مسلمانوں کو دے کر ان کی اولاد کو یہودی بنانے کی سازش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے انہیں
غیر یہودی سالہ بننا منظور۔ اب وادی سینا کی اس سازش پر ہم سینہ پیٹنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔